بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہیجمنی کی بات کرتا تھا کہ اس ریجن میں انڈیا اپنی ہیجمنی کریٹ کرے گا اور یہاں پہ اسرٹ کرے گا، وہ تو میرے خیال میں ٹائم گزر گیا، کیونکہ اس بری طرح اس کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد اب لگ ایسے رہا ہے کہ جناب انڈیا کا رول جو ہے کیا اس ریجن میں ہونا چاہیے، اس کو ری ڈیفائن کیا جائے گا، اس لیے کہ انڈیا جو ہے اپنے آپ کو سیل کرتا رہا پوری دنیا میں کہ جناب وہ چائنا کے اگینسٹ اپنے آپ کو پچ کر سکتا ہے، اور چائنا کو یہاں پہ ایک ٹکر پہ ایک ایسا ملک چاہیے جس کو وہ یہاں پہ وہ اس کو نتھ ڈال کے رکھ سکے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ آپ دیکھ لیں، سراؤنڈنگز میں دیکھ لیں، ہوا یہ کہ انڈیا جو ہے چاہے بنگلہ دیش ہو، نیپال ہو، میانمار ہو، کوئی جگہ دیکھ لیں آپ اس کے سراؤنڈنگز میں، وہاں پہ انڈیا کو بری طرح شکست ہوئی، مورلی بھی، ایتھیکلی بھی اور ملٹریلی بھی۔ پاکستان نے اس کافن میں آخری کیل ٹھوکا جی، وہ اس لیے کہ جناب وہ کہہ رہا تھا کہ دنیا جہان کا اسلحہ میرے پاس موجود ہے۔ انڈیا کہتا تھا میرے پاس دنیا جہان کا اسلحہ ہے، اینڈ انڈیا ہیڈ بین شاپنگ اراؤنڈ آل اوور ویری اگریسولی۔ کسی بھی ملک میں جاتا تھا اور وہاں پہ اسلحہ خریدتا تھا، ملٹری ہارڈ ویئر خریدتا تھا، اور خرید کے وہ جناب پائل اپ کرتا تھا اپنے ملک میں، اور جناب امپریشن یہ دے رہا تھا کہ جناب میں بہت بڑا تھانے دار ہوں اس جناب پورے ریجن کا، اور میرے میں انویسٹ کریں۔ سو ہوا بھی ایسے ہی، اور کئی ملکوں نے اس کے اندر انویسٹ بھی کیا انڈیا کے اندر، اور انویسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو جناب پیٹرنائز بھی کیا، اس کو پروموٹ بھی کیا، اور پرسیپشن ایسے بنتی رہی کہ جناب انڈیا از ایوری تھنگ، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور اب اس کا رول جو ہے ری ڈیفائن ہونے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ موڈی جو ہے وہ بری طرح مار کھائے گا، اور ہر محاذ پہ مار کھائے گا۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جناب یہ جب سارا کانفلکٹ شروع ہوا بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، اسی دن کہا تھا میں نے کہ جناب موڈی کا گیم ختم، موڈی فنیتو۔ موڈی جو ہے وہ کسی طرح بھی اسرٹ نہیں کر سکے گا، چاہے ریجن ہو چاہے اپنا ملک ہو۔ اس کے ملک کے اندر میں نے کہا تھا کہ اس کو ہیٹ فیس کرنا پڑے گی، اور وہ ہیٹ فیس کرنی پڑ رہی ہے اس کو۔ اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ جناب موڈی جو ہے اپنے گھر میں بھی نہیں رہ سکتا، اور اپنے گھر میں بھی رہ نہیں رہا، وہ کہیں نہ کہیں جناب بالکل مہمانوں کی طرح کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ جا کے رہ رہا ہے۔ اپنی اس کی جو سرکاری رہائش گاہ ہے اس میں بھی رہنا اس کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہیں اس کے گھر پہ چڑھ دوڑے ہیں، اور اس کو جناب اس کو بالکل ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے۔ اپوزیشن تو اپنی جگہ، اپوزیشن نے جو اس کے ساتھ کرنا تھا کیا، اس کے اندر آرمی ہو، نیوی ہو یا ایئر فورس ہو، ان سب نے جناب موڈی کے خلاف بغاوت کر دی ہوئی ہے، اور وہ اس کی جناب جو بھی اس کا مائنڈ سیٹ ہے اس سے ایگری نہیں کرتے ہیں۔ سو مچ سو کہ اب تو ریٹائرڈ لوگ جو ہیں وہ بھی ٹی وی پہ آ کے بولنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم نے کہا تھا، موڈی کو سمجھایا تھا کہ جناب پاکستان کے ساتھ ٹکر مت لیں، اس کے علاوہ جناب آپ جو اپنا یہاں پہ تھانے داری کرنا چاہتے ہیں کر لیں، لیکن پاکستان کے ساتھ ٹکر مت لیں۔ لیکن موڈی کو سمجھ نہیں آئی۔ خیر اب تو بہت دیر ہوگی، اب تو موڈی کی پارٹی ختم ہو چکی، موڈی ختم ہو چکا ہے، اینڈ ہز ڈیز آر اوور۔ اب آگے کیا ہوگا؟ آگے دیکھ لیں کہ جناب یہاں پہ ٹروس ہوا، یہاں پہ جناب سیز فائر ہوا، اور اس کے بعد کہا یہ گیا کہ جناب امریکہ جو ہے وہ جناب میڈییٹ کرانے کے لیے تیار ہے بٹوین دا ٹو نیوکلیئر کنٹریز۔ لیکن ہمیشہ یہ ہوتا آیا ہے، پاس پہ دیکھ لیں آپ، ہسٹری ہے یہ ہسٹری ہے کہ جناب جب بھی امریکہ نے کہا ہے کہ میں میڈییٹ کرنے کے لیے تیار ہوں یا کرانے کے لیے تیار ہوں، انڈیا ہمیشہ بیک آؤٹ کر جاتا ہے، اور اس بار بھی وہ اسی قسم کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے۔ اب آگے اس چیز کو لے کے کیسے چلیں گے؟ ہم تو تیار ہیں، آپ بات چیت کرنی ہے آپ نے بات چیت کریں، آپ نے بات چیت نہیں کرنی انڈیا نے نہ کرے۔ کوئی اور یہاں پہ اپنا جناب یہاں پہ اپنا کوئی ایڈونچر کرنا چاہتا ہے جو کہ مس ایڈونچر میں کنورٹ ہو سکتا ہے، اور ڈیفینیٹلی ہوگا۔ اور اس وقت تو امپریشن یہ لیا جا رہا ہے کہ مودی جو ہے ایک بریدنگ سپیس ڈھونڈ رہا تھا جو اس کو ملی ہے، اور مودی جو ہے اپنے آپ کو یہاں پہ ری آرگنائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کی حکومت بھی گئی، اس کی جناب یہ ہیجمنی کا جو خواب تھا اس ریجن میں وہ بھی ختم، اور وہ سب چیزیں لے ڈوبا ہے۔ اب اس کو آگے کیسے چلنا چاہیے، ہمیں آگے کیسے چلنا چاہیے، اس پہ ہم بات کر لیتا ہوں۔ سابق پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں،
اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ بھی میرے ساتھ موجود ہے. ہم ذرا پوچھیں گے کہ جناب ڈپلومیسی جو ہمیشہ جناب فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہوتی ہے، اس وقت تو وہ سیکنڈ لائن آف ڈیفنس بن چکی ہے. خیر اینی ویز اس پہ ہم کیسے لے کے آگے چل سکتے ہیں چیزوں کو، اور اس پہ ہمیں کیسے آگے کام کرنا چاہیے. میں شاہد صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. ہیجمنی تے ختم ہوگی، تھانے جیڑی انڈیا دی سی اس ریجن جو خواب تھا اس کا، وہ تو ختم ہو گیا. سو اب اس کا رول تو ری ڈیفائن ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنلی اس کو ہیٹ فیس کرنی پڑ رہی ہے مودی کو، ویئر ول دس لیڈ ٹو؟ ڈیفینیٹلی اس کی حکومت تو ختم ہو رہی ہے اور وہ ہی از لوزنگ آل دا گراؤنڈز. ایسا ہی ہے نا؟ دیکھیں ہیجمنی آپ کے ذہن میں ہوتی ہے نا، جی. تو ہیجمنی کبھی نہ تھی نہ ہو سکتی ہے. اچھا. تو وہ بات اب ان کو بھی یہاں ہو گئی ہے، اور اب ایفیکٹولی جنگ جو ہے انڈیا کے اب بس کی بات نہیں رہی. جو آج حالات پیدا ہو گئے ہیں، وہ کوئی نئی کیپبلٹی پیدا کرے تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ بات ان پر یہاں ہے کہ اگلے کئی سال وہ جنگ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اچھا. کیونکہ جب آپ کی ایئر پاور نہیں ہوگی تو پھر آپ جنگ نہیں لڑ سکتے. ٹھیک. تو وہ ایفیکٹولی اس وقت ان کے پاس نہیں ہے. اچھا. ان کی ایئر فورس فلائی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اچھا. کیونکہ آپ خود فلائنگ کرتے ہیں، آپ خود سمجھتے ہیں ساری چیزوں کو، تو وائی ڈو یو سے دس کہ جناب بالکل اس کی انڈین ایئر فورس جو ہے بالکل فارغ ہو چکی؟ نہیں، میں تو سویلین پائلٹ ہوں، میں ملٹری پائلٹ نہیں ہوں. لیکن نہیں، اس لیے کہ جب یہ خوف ہو جائے کہ میرا جو مد مقابل ہے اس کے پاس ایسا ہتھیار ہے جس کا توڑ میرے پاس نہیں ہے، تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر ایک لیٹسٹ جنریشن 5 کہیں 5+ کہیں کا فائٹر کئی جہاز 80 جہاز ہوں اور وہ مقابلہ نہ کر پائیں، اور ان میں سے 1 یا 2 یا 3 جتنے بھی گرے ہیں وہ گر جائیں، اور وہ کوئی آپ پہ میسائل لانچ نہ کر سکیں، تو یہ بہت سیریس چیلنج ہے ان کی ٹیکنالوجیکل کیپبلٹی کو اور ان کی ایبلٹی جو ایئر فورس کی ہے. تو اس کو ان کو ری اسیس کرنا پڑے گا اور پھر کو توڑ ڈھونڈنا پڑے گا. اس میں بہت ٹائم لگے گا. تو یہ خوف، جب پائلٹ کے ذہن میں یہ خوف ہو کہ مجھے کوئی ایسی چیز گرا دے گی جس کا نہ مجھے پتہ چلے گا نہ توڑ میرے پاس ہے، پھر وہ ایئر فورس ایفیکٹو نہیں رہتی. اچھا. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو اس وقت جو آوازیں آ رہی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو یہاں پہ ری آرگنائز کرے گا، تھوڑا سا اس کو بریدنگ سپیس چاہیے تھا، تو اس لیے وہ ری آرگنائز کر کے پھر دوبارہ کوئی ایسی حرکت کر سکتا ہے انڈیا، وہ اس کو ہم بھول جائیں. دیکھیے لمیٹڈ حرکتیں کر سکتا ہے. یہ انڈیا کی یہ سارا معاملہ کیوں پیدا ہوا ہے؟ جی. ایک ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہوا انڈیا میں، جی. سب نے کنڈیم کیا. ٹھیک. انڈیا نے اپنے مودی صاحب نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اس کو استعمال کیا. 19 میں یہی کیا تھا. ٹھیک. کہ میری جو سپورٹ میں کمی آ رہی ہے تو میں ایک پاکستان پہ وار کر کے کچھ اپنی ساکھ بلڈ کر لوں. ٹھیک. وہ الٹے ان کے گلے پڑ گئی، تو انہوں نے وہ ٹیررسٹ انسیڈنٹ استعمال کیا اور یہاں پر آ کر اکراس دا بارڈر حملہ کیا. ٹھیک. اور بڑا کیئرفلی کیا کہ پیچھے رہے، جہاز سے مارا. ٹھیک. اور مارا بھی سویلین ٹارگیٹس کو. بھئی آپ کو کون سی دنیا کا قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ سویلین ٹارگیٹس پہ اگر حملہ آور ہوں؟ اور پھر اس میں ان کا نقصان ہو گیا. تو نہ کچھ حاصل ہوا اور الٹا بےزتی علیحدہ ہو گئی. اور پوری جو بیٹل فیلڈ ڈائنامک تھی ملک ان دو ممالک کی، وہ بدل گئی. جو مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، بٹ جو ہم نے پڑھا ہے کہ ایئر کرافٹ کیریئر بھی وہ بھیج رہے تھے. کچھ وارشپس بھی تھے جو شاید کراچی پورٹ کو بلاکیڈ کرنے کی کوشش کرتے. تو وہاں پر بھی اب جب ایئر کور نہ ہو، ایئر کور جو ہے وہ سسپیکٹ ہو جائے، تو پھر ایئر کرافٹ کیریئر وارشپ تو کچھ نہیں کر سکتے. وہ کام بھی ختم ہو گئے، وہ بھی واپس چلے گئے. تو ایک بڑا فیلئر ہے ہندوستان کے پورے جو ملٹری اور بیلنس. میں سمجھتا ہوں جو ایک تھا کہ ہندوستان کے پاس ایسے ویپنز ہیں جو ہماری کیپبلٹی سے زیادہ ہیں. کوانٹٹی اتنا میٹر نہیں کرتی، کیونکہ ایک بیٹل فیلڈ سیناریو اتنے ہی جہاز یا اتنے ہی ٹینکس آ سکتے ہیں. لیکن وہ اب سب معاملہ ختم ہو گیا، ان کی وہ سپیریورٹی بالکل ریزہ ہو گئی. سو ہیجمنی والی بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے نا جی.
ہیجمنی والی بات ہیجمنی کبھی تھی نہیں، ان کے ذہن میں ہوگی. انہوں نے اپنے آپ کو مارکیٹ کیا. جی انہوں نے مارکیٹ کیا کہ جناب ہم ہیجمنی قائم کر سکتے ہیں. ہیجمنی ہو نہیں سکتی. آپ نے جنگیں لڑی ہیں، آپ نے دیکھ لیا ہے. یہ ہیجمنی یہ ڈفرنس ہمیشہ رہا ہے پاکستان انڈیا میں. ایئر فورس میں بھی، آرمی میں بھی ان کی سائز بھی بڑا ہوتا تھا، اکوپمنٹ بھی ان کا اچھا ہوتا تھا، لیکن وہ کبھی بھی جنگ لڑ نہیں سکے. اس پاکستان کی بات دوسری ہے، وہ تو ایک ڈفرینٹ سیناریو تھا. ٹھیک، اب واپس آئیں گے تو ڈاکٹر صاحب بھی ساتھ ہوں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ڈاکٹر ہما بقائی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، اور شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، جیسے شاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ یہاں پہ انہوں نے بھیجنے شروع کر دیے تھے، انڈیا نے اپنے شپس بھیجنے شروع کر دیے تھے، ایگریشن شو کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی انہوں نے ہماری سی سائڈ سے. اگر یہاں پہ ایگریشن شو کرتے، یہاں پہ مس ایڈونچر ہونا تھا ایک تو ڈیفینیٹلی انڈیا کی طرف سے، لیکن یہ وار جو ہے پورے ریجن میں پھیل سکتی تھی کہ نہیں؟ یہ سمجھ لینا کہ انڈیا بالکل بیک آف کر گیا ہے تو میرا تو خیال ہے کہ یہ خام خیالی ہوگی. ایک تو ظاہر ہے کہ انڈیا میں بہت اینگر ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ وارفیئر کی طرف نہ جائیں، جو بھی وجوہات ابھی آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں، اور وہ بھی مجھے لگتا ہے فار ناؤ. ایونچولی وہ شاید اس طرف بھی جائیں، لیکن جو میجر بڑا کنسرن ہے وہ تو میرے لیے تو انڈس واٹر ٹریٹی ہے، اور پاکستان لکھا ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ اس خط کی پھر کیا لمیٹیشن ہے. جو ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم فیسیلیٹیٹر ہیں، لیکن ہم کسی کو فورس نہیں کر سکتے امپلیمنٹ کرانے کے لیے کچھ بھی جب تک دونوں فریق راضی نہ ہوں. اور انڈیا نے خلاف ورزی کی ہے، لیکن اس خلاف ورزی کو روکنے کے لیے ورلڈ بینک تو کچھ نہیں کرے گا نا. اور پاکستان نے کل پرائم منسٹر صاحب نے قصور میں جب وہ بات کر رہے تھے، انہوں نے ان سم ویز ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا کہ ایکٹ آف وار ہوگا اگر انڈیا پانی روکے گا، اور انہوں نے تو بہت جذبات میں بات کی. انہوں نے کہا پھر ہم بگلیہار ڈیم تک بھی اڑا سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو بھی انڈیا کی طرف سے آپ کو اگریشن آئے گا وہ اب تھوڑا سا پیسو اور اوورٹ اگریشن ہوگا. فار ایگزامپل سندھ طاس معاہدے پہ وہ اس کی ابائنس ختم کریں. ابائنس کا کوئی سٹیٹس ہی نہیں ہے. یہ تو لیگلی یا تو آپ باہر نکلیں یا ری نیگوشیٹ کریں یا جو بھی کریں، بہرحال ابائنس کا تو کوئی سٹیٹس ہے ہی نہیں جو انہوں نے بنایا ہوا ہے. اس سے بھی اہم بات یہ کہ ویسٹرن بارڈر، کیا آپ ویسٹرن بارڈر پر سے زیادہ دیکھیں گے کہ انڈیا کے پاس جو اسٹریٹجک سپیس ہے افغانستان میں وہ پاکستان کے خلاف وہ زیادہ اگریسولی استعمال کرتا ہے. اور آلریڈی آپ نے دیکھا کہ کچھ اٹیکس وہاں سے بڑھے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس بات کا بھی اعتراف کیا تھا کہ وہاں پہ ایکٹیویٹی بڑھی ہے. میرے خیال یہ وہ فرنٹس ہوں گے. اینڈ آف کورس پھر انڈیا نے اب کے ان کی پریپیگینڈا مشینری بہت بری طرح ایکسپوز ہوئی ہے، اور اس وقت میرے خیال ہے کہ انڈیا مشکل میں بھی ہے، ایک ڈبل بائنڈ ہے، کیونکہ چائنا بھی بہت اٹس کم آن اسٹرانگ. تو نہ صرف یہ کہ چائنا واز راک سالڈ بیہائنڈ پاکستان، لیکن ابھی ان کے دوسرے بارڈر پر بھی چائنا نے بالکل واضح طور پہ اعلان کیا ہے کہ جو جنوبی تبت کا جو علاقے ہیں وہاں انہوں نے ان کو اپنے نام دیے ہیں. اور آج انہوں نے کیٹل کے لیے آ کر یہ ہمارے حصے ہیں. تو بیک فٹ پہ اس وقت انڈیا، لیکن کیا انڈیا اس بیک فٹ پہ رہے گا میں نہیں سمجھتی. اور تھرڈ بات آف کورس آج کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ از ہو ہی از، اور کیونکہ چائنا سے ان کے ٹریڈ تعلقات اس وقت کچھ بہتر ہوئے ہیں، ٹریڈ اگریمنٹ پہ وہ چلے گئے ہیں، ان سم ویز ٹیرفس کم ہوئے ہیں. تو انہوں نے ایکچولی جو ایپل کے ہیڈ ہیں ٹم کوک ان سے کہا ہے کہ آپ بھارت اپنی پروڈکشن نہ لے جائیں، آپ پروڈکشن یو ایس میں ہی رکھیں. تو اوور آل میرا خیال ہے کہ ملٹی پرونگ طریقے سے انڈیا اس وقت تھوڑا سا مشکل میں ہے. بٹ مجھے لگتا ہے کہ انڈیا پاز کرے گا، ری آرگنائز ہوگا، کوئی اور اسٹریٹجی بنائے گا، لیکن ہٹ بیک کرے گا. اچھا شاہد صاحب، ایک اگر چیز دیکھی جائے، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب دیکھا جائے تو اس کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں رہی ابھی کہ وہ فوری طور پہ ریئیکٹ کرے گا، لیکن فوری طور پہ ریئیکٹ نہیں کر سکتا انڈیا ملیٹریلی. سو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو ملٹری کی سائڈ سے دیکھا جائے، آرمڈ فورسز کی سائڈ پہ دیکھا جائے، تو انہوں نے تو اپنا جاب کر دیا، انہوں نے تو جو کرنا تھا کر کے دکھا دیا سب کو. دے پروو دیم سیلف کہ جناب ہم نے
اپنا جاب بڑے اچھے طریقے سے, بڑے احسن طریقے سے کر دیا. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم پولیٹیکل لیول پہ اگر ہم دیکھیں, بات چیت لیول پہ دیکھیں, یا ٹریڈ کی بات ہو رہی ہے اس کی طرف ہم جائیں, یا میڈییشن کی بات ہو رہی ہے, تو اس میں تو انڈیا کبھی مانا ہی نہیں. تو اگر یہ اس طرف ہم دیکھیں تو اس میں جو پولیٹیکل سائیڈ ہے کہ اپنا جاب پورا کر سکے گی؟ دیکھیں بات یہ نہیں کہ ملٹری آپشنز ختم ہو گئے انڈیا کے پاس یا ہمارے پاس. میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بڑا ایفرٹ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. چھوٹے موٹے جو آپ لائن آف کنٹرول پہ کرتے ہیں, اس قسم کی چیزیں, یا اب ڈرون کا جو سلسلہ آ گیا ہے, میسائلز بھی انڈیا نے استعمال کیے ہیں, بڑے میسائلز استعمال کیے ہیں, تو وہ چیزیں ممکن ہیں. لیکن ایک جو بڑی جنگ جسے ہم سمجھتے تھے کہ انڈیا وہ ہیجمنی کریٹ کر لے گا, جو لوگوں کا خیال تھا, وہ بات ختم ہو گئی ہے. میڈییشن کس بات پر؟ سوال یہ ہے. کور ایشوز پر. جی, کور ایشو آپ کا ڈیسائیڈڈ ہے, یو این کا ریزولوشن ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. امریکہ میڈییشن کرنا چاہتا ہے تو اس پہ امپلیمنٹیشن کی بات کر لے. بیٹھ کر ہی بات ہوتی ہے, یہ سب معاملات بیٹھ کر ہی حل ہوتے ہیں. اب یہ تو بڑا واضح ہے نا کہ جنگ سے تو حل نہیں ہوتا, تو اب بیٹھ کر میڈییشن کرنی پڑے گی. اگر انڈیا پہ تیار ہیں, میڈیٹر پہ دونوں پارٹیز کو تیار ہونا پڑتا ہے. لیکن انڈیا تیار نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, تیار نہیں ہے تو پھر نہیں ہوگی, یہ سلسلہ جاری رہے گا. آپ کا سٹینڈ بڑا واضح ہے. جو ڈاکٹر صاحبہ نے کہا وہ امپورٹنٹ بات ہے کہ جو پانی کا معاہدہ ہے, اس پر انڈیا نے اس کو سسپینڈ کر دی ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے, یہ ایک انچارٹیڈ ٹیریٹری ہے. اس پہ پہلے کوئی ایسی مثال ہے نہیں کہ ایک ملک یونیلیٹرلی وہ معاہدہ توڑ دے, اور اس کو کیسے وہ استعمال کریں گے, کیونکہ پانی جو 3 بڑے دریا ہیں ان کے پانی تو اس وقت ایک کو تو پانی آتا ہی نہیں تقریباً پاکستان میں, ایک کا صرف فلڈ کا پانی آتا ہے, رابی کے اندر کبھی کبھی پانی آتا ہے اور کم آتا ہے. تو اس کا امیڈیٹ کیا امپیکٹ ہوگا یہ ایکسپرٹس ہی بتائیں گے. لیکن انڈیا کا معاہدہ توڑنا, خاص طور پہ پانی کا, یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے. انڈیا نے اس وقت جو سب سے زیادہ کھویا ہے, میں سمجھتا ہوں, وہ اپنا وقار کھویا ہے. ان کا جو ایک کلیم تھا کہ ہم بڑے قانون کو ماننے والے ہیں, ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے ہیں, وہ چیز ختم ہو گئی ہے, کیونکہ ان کے پاس کسی نے بھی ان کو سپورٹ نہیں کیا ان کے کسی سٹانس پر. لیکن یہ پولیٹیکل بات میں کہہ رہا تھا, پولیٹیکل لیول پہ ہمارے انیشیٹوز جو ہیں وہ کام کر سکیں گے؟ پولیٹیشین جو ہیں, یا ہماری بیوروکریسی جو ہے, یا ہماری ڈپلومیٹس جو ہیں, وہ کیا اپنا کام کر سکیں گے؟ پاکستان میں ہائبریڈ گورنمنٹ ہے, سب مل کر کام کر رہے ہیں. اچھا, اس لیے وہ سب کو مل کر ہی کرنا پڑے گا. یہ کسی ایک کی کیپیسٹی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہے. ٹھیک, کہ آپ اس کو کیا آپ نے مینیج کرنا ہے. ڈپلومیٹک جو ایفرٹس ہیں وہ ہماری ہمیشہ سے جاری ہیں. کشمیر پر آپ جاتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, اپنا ایشو رکھتے ہیں. ابھی تو انڈیا نے ایک ایگریسر کے طور پر, ایک حملہ آور کے طور پر آپ کے ساتھ یہ سارا معاملہ کیا ہے. اس میں ان کو نقصان ہوا ہے, ان کو شکست ہوئی ہے اس معاملے میں, لیکن وہ باز نہیں آئیں گے اپنی ان چیزوں سے. جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہی ہیں کہ وہ باز نہیں آئیں گے. باز نہیں آئیں گے, لیکن ان کے آپشن بڑے لمٹ ہو گئے ہیں. اچھا, اب وہ آپشنز ایک مقامی سطح کے آپشنز رہ گئے ہیں. بڑے آپشن جنہوں نے ایکسرسائز کرنے سے انہوں نے کر لیے ہیں. ان کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ پاکستان اگر ان کی برابر کا نہیں تو ان سے زیادہ کا نہیں تو ان کی برابر کا ان کو جواب ضرور دے سکتا ہے. واٹ اباؤٹ دا انویسٹمنٹس؟ جو لوگوں نے انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں وہاں پہ, ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں انڈیا کے اندر, وہ پل کریں گے وہاں سے یا نہیں کریں گے؟ نہیں, انویسٹمنٹ دیکھیں, انویسٹمنٹ جاری رہتی ہیں. یہاں کوئی آل آؤٹ وار ہے نہیں. پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے رقبے کے لحاظ سے, تو یہاں پر جب جنگ ہوتی ہے پورے ملک پر اس کا اثر پڑتا ہے. انڈیا ایک وسیع ملک ہے, تو ان کا ملک پر جو اثر آتا ہے وہ صرف ان کے مغربی سرحدوں کے ساتھ جو علاقے ہیں, جو ان کے میجر شہر ہیں, دہلی سے لے کر بامبے تک, یہ جو کوریڈور ہے راجستھان وغیرہ کا, اس پر زیادہ اثر پڑتا ہے. لیکن یقیناً جب ایک ملک کی ساکھ متاثر ہوتی ہے تو اس کا اثر پورے ملک پر آتا ہے. انویسٹمنٹس جاری رہتی ہیں. میرا تجربہ یہ ہے ایسے معاملات میں جو انویسٹرز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, پریمیم ایڈ کر دیتے ہیں, ریٹرنز زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ امیڈیٹلی دونوں ممالک پر کوئی معاشی اثر آئے گا. اچھا, ڈاکٹر صاحبہ آپ کے خیال میں وہاں پہ انویسٹر جو ہے وہ تھوڑا سا جٹری ہوگا یا نہیں ہوگا, یا انویسٹمنٹس وہاں پہ انڈیا کے اندر رہیں گی اور اسی طرح چلتا رہے گا؟
انڈیا کے اندر جو کاروباری سلسلہ ہے یا انویسٹر ہے یا ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ اسی طرح رہیں گے وہاں پہ؟ انڈیا میں جب ہم 2019 میں آئی بال ٹو آئی بال سچویشن میں گئے تھے تو انڈیا سے فلائٹ آف کیپٹل ہوا تھا اور سبسٹینشیل ہوا تھا، اور جس کی وجہ سے انڈیا کو پھر انڈیا کو پیچھے ہٹنا پڑا تھا. لیکن صحیح کہہ رہے ہیں خاقان صاحب، انڈیا کی جو اکانومی ہے وہ بہت بڑی بھی ہے اور بہت ریزیلینٹ بھی ہے. لیکن میں ایٹ دا رسک آف ریپیٹنگ مائی سیلف میں یہی کہوں گی کہ جو پاکستان کا ڈپلومیٹک فٹ ورک ہے یا جو پاکستان کو لاہ عمل بنانا ہے اس صورتحال میں، وہ بہت زیادہ اہم ہے. انڈیا کو مورل شیمنگ ہوئی ہے یا وہ ایتھیکلی ویک گراؤنڈ پہ گیا ہے، میرا نہیں خیال کہ انڈیا کو ان باتوں سے فرق پڑتا ہے. اگر ان باتوں سے فرق پڑتا تو انڈیا وہ سب کچھ نہ کرتا جو انڈیا کشمیر میں اس وقت کر رہا ہے. ہیومن رائٹس وائلیشنز بھی ہیں، ہیومینیٹیرین لا کی بھی وائلیشنز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آئی تھنک انڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ انسپائر ہوتا ہے اسرائیل سے. تو جب بریفنگز ہوئی تھیں میڈیا کی انڈیا میں تو نیو یارک ٹائمز نے باہر آ کر بالکل واضح طور پہ کہا تھا کہ انڈیا کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، انڈیا کوئی ایویڈنس نہیں پیش کر سکا. لیکن جس طور انڈیا بات کر رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ انٹرنیشنل جو اس وقت انوائرمنٹ بنی ہوئی ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. تو میں دوبارہ آپ سے کہوں گی کہ پاکستان کے لیے بہت اس وقت کرٹیکل سچویشن ہے، باوجود اس کے کہ ملیٹریلی پاکستان نے اپنا اپر ہینڈ اسٹیبلش کیا ہے اور کسی نیو نارمل کو نہیں ہونے دیا واضح یہاں پر، جو انڈیا کی اٹیمپٹ تھی ان سم ویز. اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ اسٹریٹجک بیلنس ڈیٹرنس ریسٹور ہوئی ہے خطے میں. لیکن میرے لیے ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز بہت اہم ہے یہ بات جاننا کہ اگر انڈیا انڈس واٹر ٹریٹی پہ واپس نہیں آتا، میڈیشن پہ نہیں آتا، کیونکہ انڈیا میں تو بڑی ریزسٹنس ہے جی. وہ تو اس بات پہ کہ ٹرمپ کی ٹویٹ میں کشمیر کا نام لیا گیا، اس بات پہ کہ امریکہ ثالثی کرے گا. پیپل ہیو ٹورن مودیز گورنمنٹ اپارٹ. مودی کے پاس کوئی ڈیفینس کہ پچھلے 20-25 سالوں سے انڈیا میڈیشن کو ڈینائی کرتا ہے، وہ انٹرنیشنلائزیشن آف کشمیر کو ریزسٹ کرتا ہے. وہ دنیا سے کہتا ہے یہ بائی لیٹرل ایشو ہے، ہم سے کہتا ہے یونی لیٹرل ایشو ہے. پھر یہ بھی میں گزارش کر دوں کہ دا بگیسٹ وائلیٹر آف UN ریزولوشنز ان دا ورلڈ از دو ممالک ہیں، ایک انڈیا ہے اور ایک اسرائیل ہے. تو یہ مورل ہائی گراؤنڈ وغیرہ کچھ انڈیا کو سوٹ نہیں کرتا. میرا تو خیال ہے کہ انڈیا سوچے گا کہ جو اس نے کیا ہے انڈس واٹر ٹریٹی پہ، کین انڈیا گیٹ اوے ود اٹ؟ کیونکہ یہ تو 2014-15 سے اس کی کوشش کر رہا ہے. ان کو یہ کھٹکتی ہے ٹریٹی. انہوں نے کب سے 16 سے کہنا شروع کیا تھا بلڈ اینڈ واٹر کانٹ فلو ٹوگیدر. پھر دے کیم اراؤنڈ اٹ، اس کو ٹویک کرنے کی بھی کوشش کی. اس وقت مجھے کوئی نہیں نظر آ رہا انٹرنیشنل کمیونٹی میں جو اس حوالے سے کوئی سٹیپ لینا چاہتا ہو. کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا ایک ہی کنسرن ہوتا ہے کہ اگر ہماری بارڈرز اتنے ہاٹ ہو جائیں کہ ہم نیوکلیئر وار کا جو سایہ ہے وہ زیادہ گمبھیر ہو جائے تو دین دے موو ان. اور اب کے تو وہاں بھی انہوں نے 4 دن انڈیا کو یہ ٹائم دیا کہ آپ کو اگر پاکستان کی گاڈ فوربڈ پھینٹی لگانی ہے تو لگائیں. جب tables turned, then the international community intervened, then the US intervened. اور یہ بھی آپ سمجھیے کہ a lot of this happened because چائنا نے rock solid پاکستان کے ساتھ اپنی سپورٹ آئی. تو مجھے ابھی بھی میرا بہت یہ کنسرن ہے کہ ویسٹرن بارڈر سے آپ کے پاس تکالیف کا اضافہ ہوگا. وہ بہت زیادہ کوشش کریں گے آپ کی وہاں پہ ان سم ویز آپ کی سافٹ ویلی ہے وہاں آپ کو ہٹ کریں. اور سنتاس معاہدے کے بارے میں ہمارے پاس ایک ڈیٹ لائن ہونی چاہیے بھائی یہ کب ریسٹور ہوگا. کیونکہ جو اگر آپ if you go by what شہباز شریف صاحب said, he said اگر یہ ریسٹور نہیں ہوتا، اگر وہ پانی روکتے ہیں تو ہم حملہ کریں گے یا ہم اس کا جواب دیں گے. لیکن اگر وہ اس کو ابائنس پہ رکھتے ہیں اور پانی نہیں روکتے، فی الوقت کچھ نہیں کرتے، پاز لیتے ہیں اور پھر ایونچولی وہ اسٹرکچرز بلڈ کرتے ہیں، کیونکہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹس تو وہ تواتر کے ساتھ بنا ہی رہے ہیں نا. And then they also have designs on the Chenab River from Kabul. وہاں پہ وہ فنڈنگ کرتے کابل کی تواتر کے ساتھ کہ وہ وہاں پر ڈیمز بنائے، ہائیڈرو پاور پروجیکٹس بنائے. کل کوئی اور صورتحال پاکستان کے پانی کے لیے ہوتی ہے تو یہ تو 2x سورڈ ہو جائے گی. تو میرا یہ تنازع شروع ہوا ہے، میرا یہی تھرسٹ ہے کہ ہمیں ایگزیکٹلی پتا ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح اس صورتحال کو آگے لے کے بڑھیں گے.
ٹھیک ہے شاہد صاحب, جو پولیٹیکل سچویشن ہے, اگر انڈیا کے اندر کی پولیٹیکل سچویشن کی بات کریں تو اس وقت جو ہے اس کو ہیٹ فیس کرنا پڑ رہی ہے مودی کو. مودی جو ہے بالکل جو ہے وہ اس وقت اس کے حالات بہت خراب ہیں. ٹھیک ہے, سو مچ سو کہ ماسز ہو, عوام ہو, اپوزیشن ہو, اس کے اپنے لوگ ہوں, اس کی اپنی فوج ہو, وہ سارے اس کے اگینسٹ ہوئے ہیں. ڈو یو تھنک کہ وہ سروائیو کر سکے گا؟ بات تو الیکشن پہ جائے گی نا. الیکشن الیکشن میں کیا ہوتا ہے, کینڈیڈیٹ بی جے پی کس کو پٹ اپ کرتی ہے. اچھا, لیکن اگر بی جے پی رہتی ہے, جس کے شاید آثار زیادہ ہیں, کم از کم جو پولیٹیکل اینالسٹ یہی کہتے ہیں, تو ان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. آپ کے خیال میں ابھی اس کی حکومت رہے گی؟ بالکل. مجھے نہیں پتا, جو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں ٹھیک کہ کانگریس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اکثریت لے سکے. ٹھیک ہے, کینڈیڈیٹ چینج ہو سکتا ہے بی جے پی؟ جی, وہ یہی کہہ رہا ہوں کہ کینڈیڈیٹ چینج ہو سکتا ہے, لیکن وہ پالیسی میں تبدیلی نہیں آئے گی. اچھا, بلکہ جو نام سامنے آتا ہے وہ شاید ان سے بھی زیادہ ان کے نیت میں خرابی موجود ہے. اچھا اچھا. جی, سو مطلب کہ بی جے پی اگر کوئی اور کینڈیڈیٹ بھی پچ کرتا ہے تو وہ مودی سے زیادہ نہیں, وہ دیکھیں یہ ان کا اب ایک بن گیا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے, اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے یہ اس کا کوئی جواز نہیں تھا. ہمارے ملک کے اندر اس سے بدتر حملہ ہوا اور فوج پر ہوا جو جعفر ایکسپریس, اور وہاں پر شواہد بھی ہیں کہ ہندوستان کا وہاں اثر ہے. وہ فنڈ بھی کر رہے ہیں, وہ ہتھیار بھی دے رہے ہیں. اس سے پہلے چند سال پہلے ان کا ایک آدمی بھی وہاں سے پکڑا گیا تھا جو ابھی تک گرفتار ہے, نیول آفیسر تھا. تو میرے خیال ہمیں اپنے ملک پر کنسنٹریٹ کرنا چاہیے, اپنے معاملات کو درست کریں. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے کہ ملک کے اندر ایک اتفاق کی فضا پیدا ہوئی ہے, اس کو استعمال کریں, اور ہمارا جو یہ سیاسی نفاق ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. کیا کیا جائے؟ کیا کیا جائے؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں بیٹھیں ایک ٹیبل پر, سب بیٹھیں, ختم کریں جو جس کو بھی ایک دوسرے سے گلہ شکوہ ہے, جو کچھ کہہ دیا ہے وہ باتیں ایک طرف رکھیں. ملک کو جمہوری عمل یہاں پر بحال کریں, سیاستدان بیٹھیں, ایک ایجنڈا طے کریں, اپنے ملک کو بنائیں. یہ آپ کے پاس ایک موقع ہے. آج کی فضا 7 مئی کی فضا سے بہت بہتر ہے. اس کے لیے آج ماحول ہے ٹھیک, جس میں آپ اگر اس کو استعمال کریں تو آپ کو ملک کے مسائل کا حل مل سکتا ہے. سو یو تھنک یہ بہت کنڈیسو انوائرمنٹ ہے, اس میں بیٹھ کے چیزیں حل ہو سکتی جی بالکل. ایک دیکھیں نا, قوم اس بات پر اکٹھی ہوئی ہے کہ ہم نے ہندوستان کا مقابلہ کرنا ہے. ہمارے سیاسی اختلافات وہ سب باتیں ایک جگہ پر ہیں, لیکن آج وہ ایک ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. تو اس موقع کو استعمال کر کے ہمیں اپنے گھر کو مضبوط کرنا ہے. آپ کا گھر مضبوط ہوگا پھر آپ سب کو مقابلہ کر سکتے ہیں. جنگ صرف فوج نہیں لڑتی, جنگ ملک لڑتا ہے, جنگ عوام لڑتے ہیں, پھر جا کر آپ کامیاب ہوتے ہیں. فوج صرف جس کو بیٹل کہتے ہیں بیٹل لڑتی ہے, اور عوام لڑتے ہیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحبہ, جو انٹرنل حالات ہیں, شاہد صاحب کو آپ نے سن لیا, وہ کہتے ہیں جناب کہ مودی چلا جائے یا رہ جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بات یہ ہے کہ مودی کی جگہ کوئی اور آ جائے گا, لیکن بی جے پی جو ہے وہ وہیں پر رہے گی, کانگریس میں اتنی سخت نہیں ہے. ڈو یو ایگری ود دس؟ نہیں جی, مجھے تو کانگریس سے بھی کوئی بہت اچھی امید نہیں ہے. 71 جو تھا وہ پورا اندرا گاندھی کا برین چائلڈ تھا, اور کانگریس نے بہت بڑا اس میں کردار ادا کیا تھا, اور اس پہ بہت فخر بھی کرتی رہی ہے. اور میرے خیال ہے مودی تو اناؤنس کر چکے ہیں کہ وہ 3rd ٹرم رن نہیں کریں گے, لیکن خاقان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ کینڈیڈیٹ جو بھی ہو, پارٹی جو بھی آئے, مائنڈ سیٹ میں آپ کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے. اس وقت میڈیشن پہ سب سے زیادہ ناراض راہل گاندھی ہیں. کانگریس ناراض ہے کہ کیوں میڈیشن بات کی جا رہی ہے کشمیر پہ. یہ تو ہم بہت عرصے پہلے یہ ڈن اینڈ ڈسٹڈ ایشو ہے. لیکن اہم بات کہہ رہے ہیں خاقان صاحب کہ ایکچولی یہ مودی نے پاکستان کو گفٹ دے دیا ہے, اور اس کو جس طرح پاکستان نے ہینڈل کیا ہے, پاکستان میں ایک مومنٹم ہے اس وقت, ایک خوشی ہے, ایک فالٹ لائنز جو ہیں وہ کمزور پڑی ہیں, لوگ جڑ رہے ہیں. تو لیٹس میک دا بیسٹ, اور جو پولرائزیشن ہے اس سے نجات حاصل کریں. اور اکنامک فرنٹ پہ بھی ایکچولی کچھ اچھی خبریں ہیں. تو لیٹس ٹیک دس فارورڈ, کیونکہ جو وہی ملک اپنی بقا پہ یا اپنے پاؤں پہ مضبوط کھڑا ہوتا ہے جو اندر سے اسٹرانگ ہوتا ہے. صرف ایک ورٹیکل اگر مضبوط ہو اور باقی سارے ورٹیکلز کمزور ہو تو پھر ان ٹائم آپ کہیں نہ کہیں سے ہٹ اٹھاتے ہیں. اور میرا خیال ہے مودی نے اس بات
کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کو ہٹ کیا تھا کہ جی بڑا پولرائزڈ ملک ہے. اس وقت ایک تھوڑی سی فوج کی طرف سے بھی آپ کو باتیں سننے کو مل رہی تھی, تو اس کا خیال تھا کہ ڈیوائیڈڈ نیشن ہے, لیٹس ہٹ ویئر اٹ ہرٹس. فارچونیٹلی اس نے نہ صرف یہ کہ ملک کو جوڑ دیا, بلکہ ایک جذبہ بھی ہے اس وقت ملک میں کہ لیٹس گیٹ آن ود تھنگس, لیٹس گیٹ تھنگس بیٹر. لیکن دیکھیے ہر دفعہ انڈیا ایک ایز اے یونیفائنگ فیکٹر نہیں ہوگا نا. اس وقت تو یہ جو انڈیا کی طرف سے ہوا, اس نے اٹ ایکٹڈ لائک اے یونیفائنگ فیکٹر فار دا کنٹری. بٹ پاکستان کے اندر ایسے عوامل ہونی چاہیے جو ہمیں جوڑیں. ٹھیک ہے, اب کسی کوئی خاص امید نہیں ہے, چاہے شاہد صاحب ہو چاہے ڈاکٹر ہما بقائی ہو, کہ جناب بی جے پی جو ہے اگر کوئی نیا کینڈیڈیٹ بھی لاتی ہے اس سے بھی کوئی خاص امیدیں نہیں ہونی چاہیے, اور کانگریس جو ہے اس سے بھی کوئی خاص امیدیں نہیں ہونی چاہیے. ہم اپنے وی ہیو ٹو لائک اسٹریٹن آر ہاؤس فرسٹ, اور ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ ہم جناب یہاں پہ کانسنٹریٹ کریں, اور جو یہاں پہ چھوٹے موٹے فلاس ہیں, لوپ ہولز ہیں, ان کو جناب ہم ٹیک کیئر کر لیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. شاہد صاحب, آپ نے ابھی کہا جناب کہ یہاں پہ ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے, اور پولیٹیکل ڈفرینسز اگر جو رہ گئے ہیں چھوٹے موٹے, تو دس از دا رائٹ ٹائم کہ اس کو ہم سارٹ آؤٹ کر لیں. بالکل ایک فضا قائم ہوئی ہے یکجہتی کی, وہ ہمارے دشمن نے پیدا کی ہے. جب بھی آپ پہ کوئی ایسا حملہ ہو تو عوام کے اندر ایک یکجہتی آ جاتی ہے. تو اس یکجہتی کو اگر ہم سیاسی یکجہتی میں بھی تبدیل کرنے کی کوشش کریں تو شاید یہ ملک کے لیے, اصل تو آپ کا معاملہ ملک کو مضبوط کرنا ہے نا. جی, بیرونی جہادیت کا مقابلہ بھی ملک مضبوط ہوگا تو کر سکتے ہیں. معیشت مضبوط ہوگی تو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. میرا یہ ذاتی خیال ہے. تو کیا کوشش؟ بہت نادر موقع ہے. ایک دل کھولیں سارے, ذرا اپنا وسعت لائیں اپنی سوچ میں, اپنے معاملات میں, بیٹھیں ایک ٹیبل پر. میں پہلے کہتا ہوں 4-6 پولیٹیکل لیڈر ہیں, فوج کے سربراہ ہیں, جوڈیشری کے سربراہ ہیں, یہ بیٹھیں آگے کا ایجنڈا طے کریں, ہم نے ملک کے معاملات میں کیا کرنا ہے. ماضی کو ایک طرف رکھتے ہیں, ماضی کو ایک طرف رکھ دیں. آج آپ کو حل چاہیے اس کا, ورنہ آپ آگے بڑھنا مشکل ہوگا آپ کے لیے. اس وقت جو سچویشن ہے ہماری, تھوڑا سا دوسری سائڈ پہ میں جاؤں گا. اس وقت جو سچویشن ہے ہماری, اس وقت ہمارے ایک ریجن ہو, دنیا ہو, ایک ون ون سچویشن ہے ہمارے پاس, ہمارے حصے میں آئی ہے. ٹھیک ہے, ایک مس ایڈوینچر کیا انڈیا نے, اور اس کے بیسز ہی غلط تھے جن بیسس پہ اس نے مس ایڈوینچر کیا اور انڈر ایسٹیمیٹ کیا اس نے پاکستان کو. لیٹ می پٹ اٹ دس وے. وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں, لیکن ہم لوگ اس کو آگے جو ہے ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے بڑا ٹرکی, بڑا کلیور اور بڑا ڈوجر قسم کا ایک وہاں پہ لوگ ہیں, حکومتیں ہیں. وہ کوئی ایس سچ کو پاکستان سے ایس سچ اتنی کو محبت نہیں کرتے. سو اپنا غصہ بھی نکالنے کی کوشش کریں گے, ہر طریقے سے چلیں گے, کیونکہ اس وقت ان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ کبھی زندگی میں ان کے ساتھ نہیں ہوا. جب سے ان کی آزادی ہوئی ہے, یعنی کہ ہم لوگ جب سے آزاد ہوئے, ان کے ساتھ کبھی اتنا بڑا ان کو سیٹ بیک نہیں ملا انڈیا کو. سو اس وقت جو ہے ہم لوگ ڈپلومیسی پہ زور دیں, جو کہ ہمیشہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس رہی ہے, لیکن ڈپلومیسی پہ زور دیں ہم لوگ. ہم اپنے آپ کو, کیونکہ ہم نے ایک چیز تو منوا لی کہ ہم اس ریجن میں ایگزسٹ کرتے ہیں, ہم ایک ریالٹی ہیں, اینڈ یو شوڈ ٹیک اس ایز اے ریالٹی, اینڈ پیپل آل اوور شوڈ ٹیک اس سیریسلی. وہ تو ہو گیا, وی ہیو ڈن دیٹ. ٹھیک ہے, سو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس کو ہم لے کے آگے کیری آن کریں ڈپلومیٹکلی, اور ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہم اس کو جناب کر سکیں گے. کیش کرنا چاہیے, کیسے کرنا چاہیے؟ نہیں, یہ آپ بات کر رہے ہیں جب آپ میں کتابیں پڑھتے تھے. دنیا بڑی بدل گئی ہے. اچھا, آج آپ کی جو فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے وہ آپ کی معیشت ہے. ٹھیک ہے, آپ کی معیشت مضبوط ہوگی تو ڈپلومیسی بھی مضبوط ہوگی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ کی وار ایفرٹ بھی مضبوط ہوگا, آپ کو دنیا میں وقار بھی ہوگا. تو ابھی ہم نے انڈیا نے ایک مس ایڈوینچر کیا, وہاں پر ہمیں برتری حاصل ہے. اس برتری کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ملک کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کریں. یہ جو ایک جذبہ آپ کو پیدا ہوا ہے. دنیا میں بھی اس وقت ہندوستان میں کوئی ان کی موقف کی حمایت کرنے والا نہیں ملے گا آپ کو. اس لیے یہ بھی ایک فتح ہے آپ کے لیے کہ اگر آپ کے موقف کی حمایت نہیں ہے تو ان کے موقف کی مذمت ضرور ہے. ٹھیک. تو اس لیے آپ
اپنے گھر کو درست کریں, اپنے گھر کو یہ مضبوط کریں. یہ جو شاہد صاحب یہ جو باتیں ہو رہی ہیں جو ٹرمپ کر رہے ہیں یا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کر رہی ہے کہ جناب ایک دوسرے کے ساتھ جناب آپ تجارت کریں, آپ ایک دوسرے کے ساتھ بزنس کریں, دونوں کنٹریز انڈیا اینڈ پاکستان, اس میں کتنی از اٹ پاسبل یو سی دیٹ ہیپننگ؟ یہ دو ہمسایہ ممالک میں چیزیں ہونی چاہیے, ہماری نہیں ہے. اس کی وجہ سیکورٹی سچویشن ہے, اس پر آپ کو یقیناً آپ کو کام کرنا پڑے گا. میڈیشن کی بات سب کرتے ہیں, میری رائے اس پہ یہ ہے کہ میڈیشن میں جو آپ کا اسٹیٹڈ سٹانس ہے اور جو آپ کو پوزیشن دی ہے یونائٹڈ نیشنز نے, اگر کوئی میڈیشن ہوگی تو پاکستان کو اس موقف سے ہٹنا پڑے گا. اچھا, ہندوستان قبضہ اس کے بعد ہے, ٹھیک, تو ہندوستان کو فزیکلی اپنے موقف سے ہٹنا پڑے گا. یہ ڈیفیکلٹ پوزیشن ہے ریکنسائل کرنا ممالک کے لیے, لیکن کوشش ضرور ہونی چاہیے. ماضی میں ہوئی ہیں, آپ کے دو اور مسائل بھی ہیں, آپ کا سیاچن کا ایشو بھی ہے, آپ کا سر کریک کا بھی ہے, ٹریڈ کے بعد ٹرانزٹ ٹریڈ ہے, بہت سی چیزیں ہیں. تو اگر اس میں ایک میڈیٹر جیسے میں نے پہلے کہا اگر آ جائے جس دونوں ایگری کر لیں تو بہتر ہے. بات لیکن انڈیا نے تو کبھی ایگری نہیں کیا اس سے. نہیں کیا تو آج ہو سکتا ہے, آج ہو سکتا ہے. وہ تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ وی ڈونٹ ایگری ود اٹ. سر ملک کے سارے دنیا کے سارے معاملات آج تک جنگ نے حل نہیں کیے. وہ بات ٹھیک ہے, وہ تو فرسٹ وہ ورلڈ آپ وار کی ہو, بات چیت سے ہی حل ہوتے ہیں. فرسٹ ورلڈ وار ہو, سیکنڈ ورلڈ جی, وار ہو, انڈیا کوئی نہ بھی کرے, کانفلکٹ انڈیا ہو, نہ اس کرے. میں جناب بات چیت ہی ہوتی ہے. لیکن جب اب بات ہی کرنے کے لیے دوسری اینٹی یا دوسری پارٹی تیار نہ ہو تو اس میں زبردستی ٹھیک ہے, پھر نہیں ہوگی, پھر یہ پوزیشن برقرار رہے گی جو دنیا کے لیے تشویش کا باعث ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. اور اس دفعہ بھی میں سمجھتا ہوں ہندوستان نے بہت ہی ایک غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا جب انہوں نے کم از کم جو ہم نے پڑھا ہے, مجھے بس ڈائریکٹ نالج نہیں ہے, کہ وہ میسائل استعمال کیے جو نیوکلیر کیپیبل تھے. پاکستان نے نہیں کیے, جہاں تک میری نالج ہے پاکستان نے وہ نہیں کیے. ہم نے تو اب ایک جب میسائل آپ کی طرف آ رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ نیوکلیر کیپیبل ہے, تو پھر آپ کو کیا پتہ ہے کہ نیوکلیر وار ہیڈ ہے یا نہیں ہے. یہ بہت ایک بڑا سیریس یہ فلیش پوائنٹ ہے دنیا کے لیے. دس از اے ویری سیریس ایشو وچ یو ہیو ریزڈ. جی بہت سیریس ایشو ہے یہ جو آپ نے ریز کیا. سر تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می. جی جاتے جاتے صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا جناب کہ بات چیت ہمیشہ حل ہوتی ہے, دونوں پارٹیز بیٹھ کے بات چیت کریں تو اس پہ ہی حل نکلتے ہیں. اور کوئی بھی کانفلکٹ ہو, دنیا کا بھی کوئی بھی کانفلکٹ ہو, اس میں بیک ڈور ڈپلومیسی بھی چلتی ہے اور بیٹھ کر ہی مسائل کا حل نکلتا ہے. لیکن اگر دوسری پارٹی تیار ہی نہ ہو, جیسے انڈیا تیار ہی نہیں ہے بات چیت کرنے میں, جو کور ایشوز ہیں ہمارے, تو پھر ایک سچویشن ہی رہے گی. تو اس کو ہمیں ہینڈل کرنا ہے, اس کو ہمیں کیئرفلی دیکھنا ہے, دیکھ کے چلنا ہے. اور انڈیا کو ہم لائٹلی نہیں لے سکتے, اور انڈیا کو ہم 100% ایز آف ناؤ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے, کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.